بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو آیت نمبر 15 16 17 اور 18 تلاوت ہوئی ہے سورہ یونس کی. سورہ یونس کا یہ دوسرا رکوع چل رہا ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ بات بتایا گیا تھا پہلے بھی کہ سورہ یونس میں چونکہ یہ مکی ہے سورت، اور مکی دور بھی جو آخری دور تھا مکے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کچھ دن ابھی باقی تھے مدینہ کی طرف روانگی کے، اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ مخاطبین سامنے جو قرآن مجید کے جس وقت تھے اس وقت ان کو خطاب کیا گیا ہے، اور اس وقت خطاب عموماً مکے کے مشرکوں کو تھا. اب آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں ہم سے. ظاہر ہے کہ یہ خطاب صرف ان کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہے. اور جو وتیرہ جو طریقہ مکے کے مشرک لوگ اختیار کیے ہوئے تھے، ہم میں سے کوئی بھی اس طریقے کو اور وتیرے کو اپنائے گا تو قرآن مجید اسی کو وہی خطاب کر رہا ہے جو مکے والوں کو کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان پر ہماری واضح نشانیاں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہمارے ملنے اور ہمارے ملاقات کا خوف نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی قرآن کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے طرف سے بدل ڈالوں. میں تو اسی چیز کا ماننے والا ہوں جو میرے پاس وحی بھیجی گئی ہے. میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو بہت بڑا عذاب مجھ پر بھی آ سکتا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی مرضی یہ ہو کہ میں تمہیں پڑھ کر قرآن مجید نہ سناؤں اور اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن مجید کے بارے میں نہ سنائے، یہ تو ہو سکتا تھا، تو مجھے دیکھ لو کہ میں تو تم میں کافی سارا عمر کا حصہ اس سے پہلے بھی گزار چکا ہوں، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں ہے. تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. ایسے مجرم اور گناہگار کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ایسے لوگوں کی ایسی چیزوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ان کو نہ تو نقصان دے سکتی ہے اور نہ انہیں کوئی نفع دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ تم ایسی چیز کے بارے میں اللہ کو بتا رہے ہو جس کے بارے میں اللہ بھی نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایسی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں اور بہت اونچی شان والے ہیں ان معاملات سے جن کو یہ شرک ٹھہرا رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ شرک کر رہے ہیں. آیت کے ترجمے سے آپ کو سب سے پہلی بات تو سمجھ میں آئے گی وہ یہ تھی کہ مکے کے مشرکوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن میں ہمارے لات عزا منات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور یہ ہمارے دل دکھانے والی بات ہے. کمپرومائز کر لو ہمارے ساتھ، کمپرومائز کر لو، کچھ اس کو تبدیل کر دو، کچھ باتیں ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، تو پھر ہمارا معاملہ چل سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا. ابو طالب جب تک زندہ تھا تو ابو طالب کے پاس ایک دفعہ یہ آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ
ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہا کرے، باقی جو اس کی مرضی ہے وہ کہتا رہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے۔ ہم مانتے ہیں خدا کو، لیکن ہمارے جو یہ لات عزا ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کے بہت پیارے لوگ ہیں، اور یہ اگر ناراض ہو گئے تو اس کی بھی تباہی آ جائے گی۔ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی تھا، اس نے تنہائی میں مجلس میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ان کے بتوں کو کچھ نہ کہا کریں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو فرمایا کہ میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میرے دل میں جو ایمان ہے، میرا جو یقین ہے، میرا جو وثوق ہے، تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا اور اللہ کی وحی کے پیچھے چلوں گا۔ جو اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے میں نے اسی حساب سے چلنا ہے، یہ کچھ بھی کر لیں میں ان کی باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ ابو طالب بھی مایوس ہو گیا اور اس نے کہا کہ جب آپ کا اتنا پختہ عقیدہ ہے، اتنا پختہ ایمان ہے، تو میں راستے میں رکاوٹ آپ کے بالکل بھی نہیں بنوں گا، آپ جو چاہیں کرتے پھریں۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں بت کے قریب ہوا تو ایک ڈائن شکل کی عورت نکلی، بکھرے ہوئے بال، کالی عورت نکل کر اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کا سر قلم کیا اور پھر میں نے جا کر بت کو توڑا۔ تو ان بتوں کی حفاظت کرنے کے لیے شیطان نے اپنے چہرے بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جب گئے تو ہمارا کام ہو گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی تفسیر قرآن پاک کی لکھی ہے، بڑے فلسفی تھے، بڑے منطقی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو وتیرہ، جو طریقہ مکے کا مشرک اپنے بت کے ساتھ کرتا تھا، ہماری امت اسلاف اور بزرگوں کے قبروں کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے۔ وہ لوگ نظر و نیاز آ کر بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے اور ہمارے لوگ قبروں پر آ کر چڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے ہاتھ پیر چومتے تھے، ہمارے لوگ قبروں کو چومتے چاٹتے ہیں، ان پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں آ کر نظر و نیاز بانٹتے ہیں، ان کے نام کے جانور چھوڑتے ہیں اور ان کے پاس آ کر ذبح کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بزرگ کو خوش کر دیا۔ آیت سنی نا، آیت میں کیا کہا گیا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں، اللہ کے بغیر کوئی اور بھی ہے ایسا جو مجھے بچا سکتا ہے، تو اس سے بڑا مشرک اور کون ہوگا؟ مشرک اسی کو تو کہتے ہیں، شرک یہی تو ہے، شرک اسی چیز کا تو نام ہے۔ اب قرآن پاک نے کہا کہ ان لوگوں نے کمپرومائز کا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن کو بدل ڈالو، دوسرا کوئی قرآن پاک لے آؤ۔ عجیب عجیب مطالبے تھے ان لوگوں کے۔ دیکھیں ہمارا بھی ذہن عجیب ہے نا، کوئی محیر العقول چیز، ایسی چیز جو ہماری عقل میں سمجھ میں نہ آئے، کسی کے ہاتھ سے ہم دیکھ لیں نا، کسی نے کاغذ سے پرندہ بنا دیا، کسی نے انڈے میں سے بچہ نکال کر دکھایا ہمیں، اگرچہ وہ اس کا کرتب ہے لیکن ہم اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ اور اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس رب نے بنائی ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو یہاں بھی وہی چیز تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن مجید کوئی دوسرا ہو، اس میں ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہا گیا، ایسا قرآن لے آؤ۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں، اللہ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن بدل ڈالوں۔ مجھے تو جو اللہ نے دیا میں نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق میں نے چلنا ہے، جو اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی ہے میں نے اسی کے مطابق چل کر زندگی گزارنی ہے۔ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے چیز، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تمہاری باتوں کو مان لوں، تمہاری باتوں کو مان کر تمہارے ساتھ صلح کر کے بیٹھ جاؤں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔
اللہ کے نبی کے خوف کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ اگر میں اپنی طرف سے بنا لوں کچھ چیز اور صلح کر کے تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب مجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری ہے، جس کا پابند اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا نبی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے کہ ہاں میں نہیں کروں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ شیطان ان کے پاس آیا اور بہت بڑی فوج کے ساتھ آیا، بڑے تخت پر آیا، نورانی تخت پر بیٹھا ہوا، نورانی شکل میں آیا اور کہا کہ اے شیخ میں اللہ تبارک و تعالی ہوں اور تم نے اتنی عبادت کی ہے کہ میں خوش ہو گیا، تم نے اتنی عبادت کی کہ اب میں خوش ہو گیا، اب میں نے سوچا یہ ہے کہ اب تم سے عبادت کا معاملہ ہٹا دوں، اب تم پر عبادت فرض نہیں رہی، اتنی عبادت تم کر چکے ہو کہ اب تم اگر نہ بھی کرو، نمازیں نہ بھی پڑھو، روزے نہ بھی رکھو تو تمہیں اجازت ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ خبیثہ، اللہ کے نبی سے نماز نہیں معاف ہوئی، اللہ کے نبیوں سے روزہ معاف نہیں ہوا، مجھے کیسے تو نے معاف کر دیا؟ تم رب کیسے بنا؟ تو خبیث لعین شیطان ہے۔ تو مجھے سمجھانے کے لیے میں تیرے دام میں آ جاؤں گا، میں پھنس جاؤں گا تیرے دام میں۔ اس نے دیکھا کہ اس نے تو مجھے پہچان لیا، اب اس نے دوسرا وار کیا، دوسرا وار سنیے، کہتا اچھا شیخ صاحب آپ مجھے پہچان گئے، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ کے پاس علم تھا جس علم کی بنیاد پر آپ بچ گئے۔ تو کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہاں میں کوئی کم ہوں کیا، میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو سب کچھ سمجھتا ہوں۔ شیخ صاحب نے فرمایا وہ خبیث، تو دوبارہ مجھے پھر میرے دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے غرور میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچایا، تیرے دام سے مجھے میرے رب نے بچایا۔ آج شیطان نے کتنے لوگوں کو دام میں ڈالا ہوا ہے کہ جاؤ تم حمد و ثنا کر لو فلان پیر بزرگ کی، جاؤ نعتیہ مجلس منعقد کر دو، جاؤ میلاد کی مجلس لگا دو سال میں ایک دفعہ، جاؤ سال میں ایک جانور فلان قبر پر دے کر آ جاؤ، سب کچھ معاف ہے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بیکاری بن جائے، ہر جھنڈی کو سلام کرتا ہو، وہ اہل سنت ہے، وہ سنی ہے نا۔ یہ نام بھی ایسے آدمی کو سنی کہنا سنت کی توہین ہے، ایسے آدمی کو سنی نہیں کہنا، بدعتی ہے پہلے درجے کا، یہ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چلا ہے۔ سنی تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتا ہوں۔ سنی کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما دیا تھا اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہیں بنانا کہ لوگ آئیں اور اس کی چوما چاٹی کرتے رہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ مسئلہ شرعی کہ کسی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے آگے سجدہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تعظیم کے طور پر ہاتھ لگائے جا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جا کر چومے، یہ امتی کو حق نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری دنیا میں تو چھوڑیں، آخرت میں تو چھوڑیں، فرشتوں میں چھوڑیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اتنی عظیم الشان ہستی قبر کے بارے میں کہتے ہیں اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا، لوگ آ کر میری قبر کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دور سے کھڑے ہو کر ادب اور احترام سے سلام کرنے کی اجازت ہے، بس چیز ہے، ختم کر دینا الگ چیز ہے، لیکن وہاں جا کر دیگیں پکانا، بھنگڑے ڈالنا، ڈھول بجانا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے کہ جس میں ڈھول بھی بجایا جاتا ہے، عجیب، بھنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، قوالیاں بھی گائی جاتی ہیں؟ یہ قبر کی تعظیم ہو رہی ہے، یہ قبر سے عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے۔ عجیب مسلمانی، عجیب طریقہ ہمارا ہو گیا۔
ہم نے اپنی صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کے طرز زندگی اور آج تک کی امت کے طرز زندگی کو بھلا دیا کہ مسلم امت کیا کرتی تھی، مسلم امت کون تھی، اس کو بھلا دیا ہم نے اور پڑھ گئے۔ دیکھیں میرے بھائی، ہندو جو ہیں، ہندو ان کے کام کون کرتے ہیں؟ آپ اور میں سب مانتے ہیں کہ ہندو بت پرست ہے، ہندو بت پرست ہے۔ ہندو کے کام کون کرتا ہے؟ بت کرتے ہیں۔ ہندو کے کام تو رب کرتا ہے، ہندو کے کام تو اللہ کرتا ہے یا اس کے بت کرتے ہیں؟ اس کے بت کے بعد طاقت ہی نہیں۔ ہندوؤں کے کام ہو رہے ہیں یا ان کے سب کام بند پڑے ہوئے؟ سب کام ہو رہے ہیں ان کے۔ ہندو جاتا ہے اپنے مندر میں، ہاتھ باندھتا ہے، نظر نیاز دیتا ہے وہاں پہ اور کام تو اس کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہندو بھی صحیح ہے، پھر تو بتوں کے بعد جانا بھی صحیح ہے کیونکہ اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان کہتا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا، میں نے 11ویں دی تھی، میں جو ہے نا فلان قبر پہ جانور ذبح کر کے میرا کام ہو گیا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دلیل اللہ کا کلام، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کام تو سب کے ہوتے ہیں، کام سورج کے پجاری کے بھی ہوتے ہیں، کام بتوں کے پجاریوں کے بھی ہوتے ہیں، کتوں کو پوجنے والوں کے بھی کام تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کرتا کون ہے؟ یہ سب اللہ کرتا ہے۔ اختیارات سب اس کے پاس ہیں، کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کو جنت میں بھیج دے یا جہنم میں بھیج دے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا آپ کو کوئی فائدہ دے، کسی کے اختیار میں۔ مرنے والے تھے، زندگی اللہ نے ان کو دی، چلے گئے، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، آپ کے لیے نہیں کر کے گئے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ ہمارے لیے کچھ کر کے گئے، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر کے گئے، آپ کو عملی زندگی دے گئے کہ تم نے بھی ایسے زندگی گزار کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بت شکن تھے، انہوں نے بھی بہت بڑے مندر میں جا کر ایک ایک کر کے بت کو توڑا۔ حیران ہے یہ لوگ، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو کہ تجھے تو ہمارے بت کھا جائیں گے، جن کو تو نے توڑا ہے، بے عزتی کی ہے، یہ تو تیری نیندیں حرام کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا یضرون ولا ینفعون، ان کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں، کوئی مجھے نہیں فائدہ دے سکتے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت شکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر مشرکوں نے بت رکھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے توڑوائے، توڑ ڈالا ان کو۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت میں تصویر تک کو حرام قرار دے دیا کہ کوئی تصویر نہ کھینچے، اس لیے کہ اسی سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی، حرام قرار دے دیا اپنی شریعت میں ہمیشہ کے لیے۔ تو باقی قبر پرستی کی اجازت رہے گی ہماری شریعت میں، قبروں کو پوچھتے رہیں، جھنڈوں کو پوچھتے رہیں، گھوڑوں کو پوچھتے رہیں، جھنڈیوں کو پوجیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات میرے بھائیوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی مثال دی، میں اپنے آپ کے درمیان اتنا وقت رہا ہوں، کبھی دیکھو مجھے کہ میں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو مانا نہیں، مجھے کس نے نقصان پہنچایا؟ مجھے کسی نے نقصان پہنچایا؟ ہمارے حضرات تو کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو، حجر اسود کو چوم کر منہ ادھر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی قبر کے پاس جائیں تو پچھلے پیر ہٹتے ہیں، قبر کو پشت نہیں کرتے، اتنی تعظیم کہ قبر کی طرف پیٹ کرنا حرام۔ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں یہ چیز موجود ہے؟ اللہ کے کعبے کو، حجر اسود کو چوم کر پیٹ دے کر جا رہے ہیں، اللہ کے کعبے سے بھی کوئی یہ بڑی چیز ہے؟ لیکن ہم مسلمانوں کی مت ماری گئی، اور اس میں دنیا بھی لالچ ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، میری دکان صحیح چلے گی، مجھ پر بندش نہیں ہوگی، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو پھر بندش ہو جائے گی، دکان میری بند ہو جائے گی، مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، نافع اور ضار اللہ کی ذات، اللہ کی مرضی کے بغیر چھری بھی کاٹ نہیں سکتی، اللہ کی مرضی کے بغیر آگ جلا نہیں سکتی، اللہ کی مرضی کے بغیر پانی آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر دوائیں آپ کو تندرستی نہیں دے سکتی۔
یہ عقیدہ رکھو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی خوف، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے، سب اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو